چنانچہ آپ صحیح مسلم اٹھائیں، صحیح مسلم کی پہلی حدیث آپ پڑھیں، اس کے اندر پائیں گے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو تابعی بصرہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے سناتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک فتنہ ظاہر ہوا ہے، تقدیر کے انکار کا فتنہ۔ معبد الجوہنی نام کے ایک شخص ہے جو یہ کہتے ہیں کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ قدر وان الامر انف۔ اب غور کریں کہ تقدیر کا فتنہ، ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان لانا۔ اس کے بغیر کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا۔ ابھی صحابہ کرام کا زمانہ چل رہا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کبار صحابہ موجود ہیں، اور ابھی یہ فتنہ ظاہر ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی، جس طرح اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی تھی، بالکل اسی طرح یہ پیشن گوئی 100% سے ثابت ہوئی، اور صحابہ کرام کے زمانے میں ہی یہ فتنہ ظاہر ہو چکا۔ اسی طرح خوارج کا فتنہ، روافض کا فتنہ صحابہ کرام کی زندگی میں ظاہر ہو چکا۔ یہ فتنے بڑھتے رہے یہاں تک کہ جہم بن صفوان کا فتنہ، جعد بن درہم کا فتنہ، خلق قرآن کے تعلق سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں، امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے میں اس قدر یہ فتنہ آگے بڑھا اور اس قدر حق پر ان کا غلبہ ہو گیا، جو اس رائے کے رکھنے والے تھے کہ علماء کرام کا امتحان لیا جاتا۔ خلیفہ وقت اس رائے کی تائید کر رہے تھے، اور علماء کرام کا امتحان لیا جاتا کہ آپ قرآن کو مخلوق کہتے ہیں نہیں کہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، شریعت بالکل اس سلسلے میں واضح ہے کہ اللہ رب العالمین صفت کلام سے متصف ہے، جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے۔ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے کلام کو مخلوق کہنا کفر ہے، لیکن یہ فتنہ اس قدر زور پکڑا کہ اکثر و بیشتر علماء نے جان بچانے کے لیے توریہ کیا، اور انہوں نے بادشاہ وقت کی عذاب سے اور ان کی سزا سے بچنے کے لیے بظاہر اس کا اقرار کر لیا۔ اور ہماری شریعت میں اس کی گنجائش ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کسی کو جان جانے کا خطرہ ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تو ایسی صورت میں صرف زبان سے، دل سے نہیں، زبان سے اگر کلمہ کفر ادا کر لے تو وہ شخص کافر نہیں ہو جائے گا۔ اکثر و بیشتر علماء کرام نے سزا سے بچنے کے لیے اقرار کر لیا۔ آخر میں 4 علماء بغداد کے اندر باقی رہ گئے جنہوں نے اقرار نہیں کیا۔ ان میں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تھے، محمد بن نوح تھے، ابو الحسن سجادہ تھے، اور ابو سعید القوانینی تھے۔ یہ 4 علماء کرام انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس کفریہ عقیدے کا اقرار نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ دوسرے دن 2 لوگ، ابو الحسن السجادہ اور ابو سعید القوانینی، اس عذاب اور اس مصیبت کا سامنا نہ کر سکے، چنانچہ انہوں نے دوسرے دن اقرار کر لیا۔ باقی صرف کتنے بچے؟ محمد بن نوح اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ اب غور کریں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پیشین گوئی، جنہوں نے کہا تھا کہ اس قدر فتنوں کا غلبہ ہو جائے گا اور سنت کی روشنی اس قدر مدھم اور ٹمٹماتی ہوئی نظر آئے گی جس طرح ان 2 پتھروں کے بیچ میں تمہیں روشنی نظر آ رہی ہے۔ بغداد پورا کا پورا علماء سے بھرا ہوا ہے، اس کے باوجود اس کفری عقیدے کی خلاف ورزی کرنے والے آخر میں کتنے لوگ ہیں؟ بس 2 عالم دین۔ کیا کہا جائے کہ اکثر و بیشتر نے جس چیز کو قبول کر لیا ہے وہی حق پر ہے؟ قطعاً نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آخری سانس تک اہل سنت والجماعت کے منہج پر باقی رہے، اور انہوں نے اس کفری عقیدے کا اقرار نہیں کیا، جس کے لیے انہیں کتنی سزائیں دی گئی، درس سے روک دیا گیا، نظر بند کیا گیا آخر تک، اور پھر
اللہ کے فضل و کرم سے آخری زمانے میں یہ تمام سزائیں ختم ہوئی اور پھر سنت کی نشر و اشاعت ہوئی اور سنت کا بول بالا ہوا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں خیر القرون کے دور میں اس قدر فتنوں کی حالت ہے۔ آج کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فتنے اس سے زیادہ ہوں گے یا کم؟ ابھی میں نے شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی تھی کہ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے برا ہے، اس کے اندر فتنوں کی اور زیادہ اضافہ ہے، اس کے اندر فتنوں کی اور زیادہ کیا کہتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے، سنت کونیہ ہے۔ آج کے زمانے میں آپ غور کریں کہ کس قدر فتنے ہیں، چاہے شہوت کا فتنہ ہو چاہے شبہات کا فتنہ ہو۔ آج ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، اور شاذ و نادر کوئی بندہ ایسا ہوگا جو اس فتنے سے محفوظ ہے۔ شہوت کے فتنے سے تو شاذ و نادر کوئی محفوظ رہ سکتا ہے۔ سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ کہیں شبہات کے فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً نام لے کر جن فتنوں کے تعلق سے اپنی امت کو آگاہ کیا تھا، ان میں سے ایک خوارج کا فتنہ تھا، ان میں سے ایک انکار سنت کا فتنہ تھا، اور آج کے زمانے میں یہ دونوں فتنے شباب پر ہیں۔ بے شمار لوگ، اپنے لوگوں میں سے آپ کو ایسے مل جائیں گے جو اس باطل فکر کی نشر و اشاعت پہ دن و رات لگے ہوئے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الفقہ کے اندر اور امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الامارہ کے اندر جو حدیثیں روایت کی ہیں، بیان کی ہیں، جب یہ حدیثیں آج کسی کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں قابل قبول نہیں ہیں، بلکہ بعض تو ان حدیثوں کو ضعیف تک کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حاکم کی اطاعت سے تم پیچھے نہ ہٹنا، گرچہ تمہارے پیٹھ پر کوڑے برسائے اور تمہارا مال ہڑپ لے۔ بعض لوگوں نے اس روایت کو ضعیف تک کہنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ روایت کہاں پر ہے؟ صحیح مسلم کے اندر ہے، اور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے اور اس کے بعد صحیح مسلم ہے۔ بہت سارے لوگوں نے تعویل کرنے کی کوشش کی، اور سلف صالحین کا جو موقف تھا، سلف صالحین کا جو منہج تھا اور ان کا جو فہم تھا، اس فہم سے ہٹ کر اپنے منمانی طریقے سے ان احادیث کا معنی بتانے کی کوشش کی۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان افکار کی تائید بھی کرتے ہیں اور ایسے افکار رکھنے والوں کی پیٹ بھی تھپتھپاتے ہیں۔ انکار سنت کا جو فتنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جس کی پیشین گوئی کی تھی اور جس سے بچنے کے لیے امت کو آگاہ کیا تھا، خود ہمارے بر صغیر کے اندر ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں منکرین سنت کی جو تعداد ہے، شاید کہ پوری عرب دنیا کو بھی اگر ملا دیا جائے تو یہ تعداد کم پڑ جائے گا۔ یہاں پر جو انکار سنت کا فتنہ اٹھا، سنت کا استغفار کرنا، استہزاء کرنا، شک و شبہ پیدا کرنا، اس طرح کی کوششیں کرنا بعض لوگوں کی علامت بن گئی ہے۔ ابھی گزشتہ کل امام بخاری رحمہ اللہ کے تعلق سے ایک جگہ میرا درس تھا، وہاں میں نے امام بخاری رحمہ اللہ کی جلالت شان کے تعلق سے بیان کیا، اور اس تعلق سے اگر آپ کو پڑھنا ہو تو مولانا عبدالرؤف جھنڈا نگری رحمہ اللہ کی کتاب پڑھیں، جس کا ابھی عربی میں بہترین ترجمہ ہوا ہے نصرت الباری کے نام سے۔ ہمارے ہی ایک ساتھی نے دکتور جمیل احمد ضمیر حفظہ اللہ نے اس کا عربی میں بہترین ترجمہ کیا ہے۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں، اس کے اندر پائیں گے کہ کس طرح امام بخاری رحمہ اللہ کی اس عظیم الشان کتاب پر حملے ہوئے، اور کس طرح لوگوں نے صحیح بخاری کو مشکوک بنانے کی کوشش کی۔ چنانچہ اس کتاب کے اندر پائیں گے مولانا مودودی کی طرف سے اس کتاب کو مشکوک بنانے کی جو کوششیں ہوئی اور جو اس کا جواب دیا ہے،
مولانا جھنڈا نگری رحمہ نے یہ پڑھنے کی چیز ہے. مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی غلو سے غلو کرنے والا بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحیح بخاری کی تمام حدیثیں صحیح ہیں. اللہ المستعان. جس پر پوری امت کا اجماع ہے اس کے تعلق سے کیا شبہ پھیلایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر تمام حدیثیں صحیح ہیں؟ اس کے بارے میں کوئی غلو سے غلو کرنے والا بندہ بھی یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتا. حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں جو ائمہ علل تھے، اس فن کے ماہرین تھے، ان کے سامنے یہ حدیثیں پیش کی اور کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کسی حدیث کو وہ ضعیف کہہ سکے یا کہہ سکے کہ یہ حدیث قابل عمل نہیں. ان کے استاد امام علی بن مدینی رحمہ اللہ نے بعض احادیث کے تعلق سے ان کو مشورہ دیا کہ ان احادیث کو اگر نہ کتاب کے اندر شامل کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. چنانچہ ان احادیث کو انہوں نے نکال دیا. امام بخاری رحمہ اللہ کا جو مقام و مرتبہ تھا اس علم کے اندر، اس چیز کو آپ دیکھیں، اور اس کتاب کو تیار کرنے میں علمی مقام و مرتبے کے علاوہ جو انہوں نے کوشش کی اس چیز کو دیکھیں. ہر حدیث کو اس کتاب کے اندر داخل کرنے سے پہلے غسل کرتے تھے، 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، استخارہ کرتے تھے، اس کے بعد اس کتاب میں داخل کرتے تھے. اور پھر جب پوری کتاب سے فارغ ہو گئے تو خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کے بغل میں بیٹھ کر پوری کتاب کا مراجعہ کیا. ایسے بھی ان کی عادت تھی کہ کسی کتاب کو منظر عام پر لانے سے پہلے کم از کم 3 مرتبہ پڑھتے تھے. صحیح بخاری کے اندر کتنی حدیثیں ہیں؟ ہزاروں حدیثیں ہیں، اور ہر حدیث کے لیے اگر ایک غسل اور 2 رکعت نماز مان لی جائے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی ہزار نمازیں امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف صحیح بخاری کے اندر احادیث کو داخل کرنے کے لیے انہوں نے نماز ادا کی. اس کے بعد امت کا اس پر اجماع، یہاں تک کہ بے شمار علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ صحیح بخاری کے اندر کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے تو اپنے قسم کے اندر حالف نہیں ہوگا. افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کے فتنے آج پھیلائے جاتے ہیں. ابھی اس وقت موجودہ دور میں جاوید احمد غامدی اور راشد ساز جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر اس ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ہیں، وہ صحیح بخاری کے تعلق سے، صحیح مسلم کے تعلق سے لوگوں کے درمیان شبہات پھیلا رہے ہیں. اور آج ہمارے بچے انٹرنیٹ کے ذریعے انہی شبہات کو پڑھ رہے ہیں اور انہی شبہات کے شکار ہو رہے ہیں. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ خود ہمارے اپنے اندر کے علماء ان کی وکالت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کتابوں کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے، تمام انبیاء کرام نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ضرور آگاہ کیا تھا. دجال ان کی پیشانی پر، دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا. اس کے باوجود اچھے لوگ اس کے فتنے کے اندر گرفتار ہو جائیں گے. امام ابن بطہ العقبری رحمہ اللہ نے الابانہ کے اندر ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک اثر نقل کیا ہے احمد ابن سنان رحمہ اللہ کا، جن کی وفات سن 259 ہجری میں، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے کے ہیں. یہ وہ فرماتے ہیں دجال کے فتنے کے تعلق سے اور اس سے استنباط کرتے ہوئے کہ اگر میرے گھر کے بغل میں کوئی میرا پڑوسی نیا آ جائے جو اہل بدعت میں سے ہو تو میں اپنا گھر بیچ کر کہیں دوسری منتقل ہو جاؤں گا، کیونکہ اس کی وجہ سے میرے اندر اس کی بدعت کے سرایت کرنے کا، داخل ہونے کا ڈر ہے. کہاں سے استدلال کیا؟ دجال کے فتنے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو تنبیہ کی تھی، آگاہ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں سے استدلال کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح سنن ابی داؤد کی روایت ہے، مسند احمد کے اندر بھی روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 3 بار فرماتے ہیں کہ تم دجال سے دور رہنا، تم دجال سے دور رہنا، تم دجال سے دور رہنا. اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ میرا ایمان بہت مضبوط ہے، اور پھر وہ دجال کو دیکھنے کے لیے جائے گا، اس کا فتنہ دیکھنے کے لیے جائے گا. بلکہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہنے والے ہوں گے کہ ہم وہاں پر جا کر مناظرہ کریں گے اور ان کو صحیح راستے پر لے کر آئیں گے جو اس فتنے کے اندر گرفتار ہو چکے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ خوش فہمی کے اندر مبتلا ہوتے ہوئے دجال کے سامنے
جا کر کھڑا ہوگا، ایسے لوگ کھڑے ہوں گے اور پھر ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں گے، لیکن ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک مدت کے بعد دجال کے فتنے کے اندر گرفتار ہو جائیں گے۔ اب غور کریں کہ اتنی حدیثیں موجود ہیں دجال کے متعلق، پیشانی پر کافر لکھا بھی ہوا ہے، اس کے باوجود وہ لوگ اس فتنے کے اندر گرفتار ہوئے ہیں جو مومن ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہاں پر اپنی امت کو رہنمائی کر رہے ہیں کہ تم اس سے دور رہنا، اس فتنے سے دور رہنا، اس فتنے سے دور رہنا۔ مسلسل ایک بات، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو شریعت ملی تھی اس بارے میں کوئی شک و شبہ تھا کہ دجال کے جو شبہات ہیں یہ کتاب و سنت کے دلائل سے زیادہ محکم اور مضبوط ہے؟ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر شبہ نہیں تھا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ دل بڑا کمزور ہے۔ کب یہ دل کسی فتنے کو قبول کر لے اور اس بندے کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے کہا نہیں جا سکتا، اور تاریخ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کتنے ایسے لوگ جنہیں اپنے علم کا غرور تھا اور جو یہ سمجھ رہے تھے کہ میرا علم بڑا پختہ ہے، منہج بڑا پختہ ہے، میں اس فتنے کا شکار نہیں ہو سکتا، اور اس خوش فہمی میں فتنوں کے اندر داخل ہوئے اور پھر اس کے اسیر بن کر رہ گئے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر فتنوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، وہ بندہ بڑا نیک بخت ہے جو ان فتنوں سے محفوظ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی ہے، ہر نماز کے اندر سلام پھیرنے سے قبل ہم دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات۔ اتنی جامع دعا ہے خصوصی طور پر دجال کے فتنے سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔ زندگی کے اندر جو فتنے ہیں، چاہے شبہات کے فتنے ہو، شہوات کے فتنے ہو، آفات اور مصیبت کے فتنے ہو، تمام فتنوں سے حفاظت کی دعا ہے۔ اسی طرح بعد الموت جو فتنے ہو سکتے ہیں، قبر کے اندر عذاب کا معاملہ ہے، پل صراط کا معاملہ ہے، میزان کا معاملہ ہے، اسی طرح عرش کے نیچے وہ خوش بخت لوگ جو جگہ پائیں گے عرش کے سائے کے نیچے، اس وقت جب سورج سر کے اوپر ہوگا لوگ اپنے پسینے سے نہا رہے ہوں گے۔ اس طرح کے جو حالات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام فتنوں سے حفاظت کی دعا ہمیں سکھلائی، اور 5 بار کم از کم ایک بندہ اللہ رب العالمین سے فتنوں سے حفاظت کی دعا مانگتا ہے۔ تو فتنے آپ کے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں اور روزانہ ان فتنوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، کمی نہیں ہو رہی ہے۔ لہذا ان فتنوں سے محفوظ رکھنا، ان فتنوں سے محفوظ رکھنا اور اپنے آپ کو دور رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ شریعت نے اس کے بہت سارے طریقے بیان کیے ہیں جن راستوں پر چلتے ہوئے ایک مسلمان اپنے آپ کو ان فتنوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کر رہا ہوں کہ کیسے ایک مسلمان ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ پہلا طریقہ ہے کہ دل میں سچی طلب ہو کہ مجھے ہدایت کے راستے پر باقی رہنا ہے، فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، جو لوگ ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں ہدایت عطا کرتا ہے، بلکہ ان کی ہدایت کے اندر زیادتی اللہ رب العالمین پیدا کر دیتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے الذین قصدوا الہدایہ، یعنی جو لوگ ہدایت کا قصد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ مجھے ہدایت چاہیے، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ تو دل کے اندر سچی طلب ہونی چاہیے کہ مجھے ان فتنوں سے بچنا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی ذات پر یہ اعتماد نہ کریں، ہمیشہ اللہ رب العالمین پر اس کا اعتماد ہو، توکل اللہ رب العالمین پر ہو، اور ہمیشہ یہ دعا پڑھتے رہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے رہے اور کہتے رہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت خود یہ دعا پڑھا کرتے تھے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر نہیں تھا کہ اللہ کے رسول فتنے کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا کیا کرتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھنا. اگر اللہ کے رسول بار بار یہ دعا کر سکتے ہو تو ہم کس قدر محتاج ہیں کہ بار بار یہ دعا پڑھیں. اس لیے میرے بھائیو ہمیشہ اس دعا کا ذکر کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تیسری چیز جس سے ایک انسان اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے وہ ہے علم کا ہونا. اور یہ علم کہاں سے حاصل ہوگا؟ کتابوں سے اور انٹرنیٹ سے نہیں. یہ علم حاصل ہوگا علماء کی مجلسوں میں. کتاب پڑھنی ہے تو علماء کے پاس آ کر اس کتاب کو پڑھیں. علم کتابوں سے حاصل نہیں کیا جاتا. اگر کتابوں سے علم حاصل کیا جاتا تو اللہ رب العالمین صرف کتاب حاصل کرتے تھے اور لوگ اسی سے علم حاصل کر لیتے، لوگ اسی سے ہدایت پا لیتے. لیکن اللہ رب العالمین نے کیا سسٹم بنایا؟ نبیوں کو بھیجا. نبیوں کے بعد علماء اس دین کے اس مشن کے وارث ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. اس کی جو انبیاء کا مشن تھا ان کی ذمہ داری تھی، یہ ذمہ داری اب علماء کرام پر. تو جس طرح صحابہ کرام دین کو اللہ کے رسول سے سیکھتے تھے، بعد کے آنے والے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ علماء سے اسی طرح دین کو سیکھیں. امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب العلم پڑھیے، اس کے اندر بے شمار آپ کو ایسے آثار ملیں گے کہ کیسے علم حاصل کیا جاتا ہے. الربانی، علماء ربانی کی تفسیر کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ربانی عالم وہ ہے جو لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں پہلے بتاتا ہے، اس کے بعد بتدریج انہیں علم دیتا ہے. آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ انٹرنیٹ چالو کیا اور شروعات ہی ہوتی ہے ان کی صحیح بخاری سے. مترجم چاہے اردو زبان میں ہو، چاہے انگریزی زبان میں ہو، چاہے کسی دوسری زبان میں، مترجم کتابوں سے انٹرنیٹ کی مدد سے خود سے ان کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک سطر دیکھ کر وہ عربی عبارت نہیں پڑھ سکتے. اور شروعات کہاں سے کرتے ہیں؟ جہاں سے مدرسے کے اندر پڑھنے والے طلبہ جہاں پر اختتام کرتے ہیں اور وہاں سے ان کی شروعات ہوتی ہے. تو میرے بھائیو یہ طریقہ نہیں ہے علم سیکھنے کا. علم کے ذریعے ہی آپ اپنے آپ کو ان فتنوں سے محفوظ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ حقیقت میں سنت ہے یا بدعت ہے تو آپ کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ آپ تو سنت سمجھ کر اس پر عمل کر رہے ہوں گے نا. جیسے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کسی بدعت پر رد کیا جائے گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ آج ایک سنت پر رد کیا گیا اور آج ایک سنت چھوڑ دی گئی ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ بدعت ہے. تو علم کا ہونا ضروری ہے. اس کے بعد انسان کا عقیدہ پختہ ہو. عقیدہ اگر پختہ ہوگا تو ہر طرح کے فتنوں سے لڑنے کی اسے طاقت ملے گی، قوت ملے گی. اب غور کریں شعب ابی طالب کا قصہ. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر تکلیفیں دی گئی، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ غزوہ تبوک کے موقع پر. اس طرح کے بے شمار قصے ہیں. آخر وہ ثابت قدم کیوں رہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین پر ایمان پختہ تھا. جب انسان کا ایمان اللہ رب العالمین پر پختہ ہو تو تمام طرح کی مصیبتوں کا سہنا اور جھیلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ جنت دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد چھٹی چیز ہے سلفی علماء کی تربیت میں رہنا. ایک انسان جس قدر علماء سے جڑا ہوا رہے گا اسی قدر فتنوں سے محفوظ رہے گا. لیکن کن علماء کا انتخاب کرنا ہے؟ جو منہج سلف پر قائم ہے. ایسے علماء نہیں جو فتنوں کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. علماء فرماتے ہیں لولا العلماء لعاش الناس مثل البہائم. اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ چوپایوں کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے. یہ علماء نور ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں قیامت تک میری امت میں سے ایک جماعت ایسی قائم رہے گی جو حق پر ہوگی. وہ کون سی جماعت ہے؟ یہ علماء کی جماعت ہے جو لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اس لیے علماء سے انسان جتنا جڑا رہے گا اس قدر وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا. جس قدر علماء سے دور ہوتا جائے گا اسی قدر فتنوں کے اندر وہ گرفتار ہوتا جائے گا. ساتویں چیز ہے انبیاء اور صالحین کے جو ثابت
شدہ قصے ہیں قرآن کریم کے اندر یا صحیح احادیث کے اندر بکثرت ان کا مطالعہ کرنا. یہ جو قصے قرآن کریم کے اندر انبیاء کرام کے موجود ہیں، یہ احادیث کے اندر انبیاء کرام کے اور صالحین کے قصے موجود ہیں. ان قصوں کے بیان کرنے کا مقصد قصہ کوئی نہیں ہے، بلکہ ان قصوں کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ہم کوشش کریں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. اس لیے بکثرت انبیاء اور صالحین کے قصے پڑھنے کی ضرورت ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے. 8ویں چیز ہے اللہ رب العالمین کا ذکر اور اس کی یاد. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ رب العالمین کی یاد سے، اس کے ذکر و اذکار سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. آپ کا یہ دل بہت کمزور ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء کے اندر فرماتے ہیں القلوب ضعیفہ والشبہ خطافہ. یہ دل جو انسان کا ہے نا بہت ہی کمزور ہے، اور یہ شبہات جو آپ کے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں یہ اچک لینے والے ہیں. پتہ نہیں کب کون سا شبہ آپ کو اچک لے اور آپ کی دنیا و آخرت برباد ہو جائے. اس لیے اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھنے کی کوشش کریں. خالی ذہن یہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. خالی ذہن یہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. جیسے آپ نے اپنے آپ کو خالی کر لیا، آپ کے اندر کوئی مشغولیت نہیں، کوئی کام نہیں آپ کا، تو اس کو کیا کرتا ہے شیطان؟ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو گناہوں کے اندر، شبہات کے اندر اور شہوات کے اندر گرفتار کر لیتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو مشغول رکھنے کی کوشش کریں ان چیزوں میں. ذکر و اذکار کے اندر اگر بیٹھے ہوئے سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس طرح کے اذکار آپ پڑھتے رہیں تو کتنی نیکی آپ کی ہو جائے گی. صحیح بخاری کی آخری حدیث آپ جانتے ہی ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کی کیا فضیلت ہے. سورۃ الاخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. گویا کہ اس نے 10 پارے قرآن کی تلاوت کی. قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن اللہ کے رسول نے فرمایا. تو ذکر و اذکار کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھے. 9ویں چیز ہے موت اور آخرت کا استحضار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل و عیال کو جب دیکھا کہ کفار و مشرکین ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے ان کو دلاسا دیتے ہوئے، تسلی دیتے ہوئے کہا کہ صبر یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. کہ اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. کہ جب انسان کے پاس موت کا استحضار ہو، آخرت کا استحضار ہو، تو انسان ثابت قدم رہتا ہے. اس وقت پھر دین سے پھرتا نہیں ہے. اور 10ویں چیز اور آخری چیز ہے، اس سے اپنی بات میں ختم کروں گا، کہ اللہ رب العالمین کے دین کی نصرت کرنا، مدد کرنا. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر اللہ کی تم مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، تمہارے قدموں کو ڈگمگانے نہیں دے گا اللہ رب العالمین. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ فتنوں کے اس زمانے میں آپ ثابت قدم رہیں، آپ کے قدم نہ ڈگمگائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ دین کی مدد کرنے کی کوشش کریں. دین کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ ہر انسان جہاں پر وہ کھڑا ہے وہیں پر اپنے حساب سے دین کی مدد کر سکتا ہے. اگر وہ عالم دین ہے تو دین کی نشر و اشاعت کر کے، اگر وہ ایک عام انسان ہے علماء کی مجلس میں بیٹھ کر، اپنے ساتھیوں کو علماء کی مجلسوں میں لا کر، اگر اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے آپ کو نوازا ہے تو مال و دولت کے ذریعے اس علم کی خدمت کر کے، اگر آپ انجینئر ہیں اور آئی ٹی سیکشن کے اندر ماشاءاللہ آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ ہنر اور یہ نعمت عطا کی ہوئی ہے، تو آپ علماء کے دروس کو انٹرنیٹ کے اندر پھیلا کر اس دین کی مدد کر سکتے ہیں. تو ہر انسان جہاں پر وہ کھڑا ہے اپنے طور پر اس دین کی مدد کر سکتا ہے، اس دین کو وہ تقویت پہنچا سکتا ہے. اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر اللہ کی تم مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا اور فتنوں کے وقت تمہارے قدم کو ثابت رکھے گا، تمہیں ڈگمگانے نہیں دے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، آخری سانس تک اس دین پر اللہ رب العالمین ہمیں ثابت قدم رکھے. جب ہماری وفات ہو تو ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو، اور نبیین، صدیقین،
شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو. آمین تقبل رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.